السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز جو کمپین سوشل میڈیا پر شروع کی گئی تھی، اس پر ایف آئی اے نے جن 47 صحافیوں اور یوٹیوبرز کو نوٹسز جاری کیے تھے طلبی کے، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں آج سماعت ہوگی کیس کی۔ چیف جسٹس نے نوٹس لیا قاضی فائز عیسیٰ نے، اور حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ ہی کے خلاف کمپین اور پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا، اس کے باوجود صحافیوں کی وجہ سے، کہ صحافی کیونکہ ظاہر ہے پھر ایک چوتھا ستون مانا جاتا ہے صحافت کو بھی، فورتھ پلر، تو اس لیے صحافیوں کی وجہ سے انہوں نے نوٹس لیا اور کیس کی سماعت رکھ دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جو پریس ایسوسی ایشن ہے ہماری، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے سیاستدان اس میں شامل ہیں پروپیگنڈا کرنے میں، کتنے اکاؤنٹس کی چھان بین کی گئی ہے، کتنے یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور صحافی ہیں، کتنے ہیں۔ ایک خبر یہ ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا کہ حکومت ڈٹی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے سماعت رکھی ہے، اس کے باوجود حکومت اور ایف آئی اے، آج جو دن گزر گیا، مرتضیٰ سولنگی جو وزیر اطلاعات اور وزیر پارلیمانی امور ہیں، نگران حکومت کے، انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ ڈیٹیل دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر اور بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی رہنما ہیں اکبر ایس بابر سمیت، اور جو باقی جو دیگر ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی، جو بانی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے اور سابق عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی قومی کانفرنس ہوئی ہے، اور قومی کانفرنس کی جو قرارداد ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دی ہے۔ قرارداد میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے تک، دوبارہ سے نہ کرانے تک، پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں تمام کے تمام وہ منجمد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور بہت سارے اور بھی مطالبات کیے گئے ہیں۔ پہلے میں آتا ہوں ججز کے خلاف جو کمپین چلائی گئی تھی اس پر۔ مرتضیٰ سولنگی نے، وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف تضحیک آمیز اور بہتان تراشی کی مہم پر تقریباً 600 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تحقیقات ہوئیں، اور 32 صحافیوں سمیت 110 افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف تضحیک آمیز اور بہتان تراشی پر مہم جاری تھی، جس پر وفاقی وزارت داخلہ نے 16 جنوری کو اس معاملے پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی تشکیل دی۔ جے آئی ٹی کا پہلا اجلاس 17 جنوری اور دوسرا اجلاس 23 جنوری کو منعقد ہوا، اور اب تک سوشل میڈیا کے تقریباً 600 اکاؤنٹس کی تحقیقات کی بنیاد پر تقریباً 100 انکوائریز رجسٹر کر دی گئی۔ تقریباً 110 افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، جن میں لگ بھگ 22 سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر بھی ہیں، ان میں بڑے نام بھی ہیں، سیاستدان، اور 32 صحافی شامل ہیں۔ اور ابھی تک صرف قانون کے تحت نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، کسی کو بھی ہراساں نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، لیکن عدالت اور قانون اپنا راستہ خود لے گا، اور اب تک جتنی کارروائی ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ کسی کو اٹھایا نہیں گیا، کسی کو ہراساں نہیں کیا گیا، کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں دائر کی گئی، بس انکوائری کی گئی ہے، چھان بین اکاؤنٹس کی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور یہی قانونی طریقہ ہوتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی لامحدود نہیں ہوتی، بلکہ اس پر مناسب پابندیاں موجود ہوتی ہیں۔ سپریم لا آف لینڈ میں درج ہے کہ مسلح افواج اور عدلیہ کے خلاف آئین اور قانون کے دائرے سے باہر مہم نہیں چلائی جا سکتی۔ اس معاملے پر بات تنقید کی نہیں ہے، بات تضحیک اور کردار کشی کی ہے جو ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جو مہم چلائی گئی وہ کسی طور پر بھی تنقید کے زمرے میں نہیں آتی۔ تنقید کو تہذیب کے دائرے میں رکھیں،
رکھنا چاہیے اور بہتان تراشی سے گریز کرنا چاہیے۔ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے، لیکن نوٹس دینا متعلقہ اداروں کا اختیار ہے۔ جے آئی ٹی بننے کے بعد کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ جے آئی ٹی بننے کے بعد بہتان تراشی، کردار کشی اور غلیظ حملے کرنے کی مہم میں واضح کمی آئی۔ یہ بھی مزیدار جملہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک معاملہ عوامی رائے اور ایک قانون کی عدالت کا ہے، قانونی سوالات قانون کی عدالت میں رکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ طور پر حکومتی اداروں اور اعلیٰ عدلیہ پر حملے ہوں۔ حقائق بتانا ضروری ہے۔ قانونی سوالات کے جوابات قانون کی عدالت میں پیش کریں گے۔ موجودہ جے آئی ٹی کا دائرہ اختیار واضح ہے۔ یہ جے آئی ٹی موجودہ دور میں بنی ہے۔ اس موقع پر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل یعنی ڈی جی اسحاق جہانگیر نے کہا کہ جی ضروری نہیں کہ ہر نوٹس پر ایف آئی آر درج ہو۔ جے آئی ٹی بننے کے بعد غیر یقینی کی فضا میں کمی آئی۔ ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ جے آئی ٹی بننے کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے ٹویٹس اور پوسٹس ڈیلیٹ کی۔ یعنی یہ مزیدار ہے کہ جے آئی ٹی بننے کے بعد بہت ساروں نے ڈر سے، خوف سے، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمی آئی پروپیگنڈا میں، اور دوسرا بہت سارے لوگوں نے پوسٹیں اپنی ڈیلیٹ کر دیں کہ بھائی اب تو قانون کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہوئی ہے۔ حکومت ڈٹی ہوئی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو لڑیں گے، عدالت میں فیس کریں گے۔ عدالت نے صحافیوں کی خاطر نوٹس تو لیا ہے، لیکن چیف جسٹس بھی تو ظاہر ہے صحافیوں کی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے شاید نوٹس لیا ہو، لیکن پروپیگنڈا تو چیف جسٹس کے خلاف کیا گیا کہ چیف جسٹس نے تعصب کی بنیاد پر بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چھینا ہے اور یہ فیصلہ درست نہیں کیا گیا۔ الزام تراشی چیف جسٹس پر کی گئی، ان کے ساتھی ججز پر کی گئی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، پاکستان کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، میں نے 2 پروگرام کیے ہیں اس پہ، 2-3 بلکہ کیے ہیں میں نے۔ اس میں میں نے 4-5 نکات اٹھائے تھے، کیونکہ یہ لائیو گئی تھی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، یہ کوئی چیمبر میں، چیف جسٹس کے چیمبر میں سماعت نہیں ہوئی تھی، یہ تمام ٹی وی چینلز پر لائیو ٹرانسمیشن جا رہی تھی، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء دفاع نہیں کر پائے اپنے کیس کا، وہ اسٹیبلش نہیں کر پائے کہ اکبر ایس بابر کو انہوں نے پارٹی سے نکالا ہے یا اکبر ایس بابر پارٹی کے نہیں ہیں یا بانی ممبر نہیں ہیں، یہ بھی ثابت نہیں کر پائے۔ اور الیکشن کمیشن کی بدنیتی کیسے ہے وہ بھی ثابت نہیں کر پائے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے، اور یہ الزام لگاتے رہے کہ صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہی ہے الیکشن کمیشن، باقی جماعتوں کو الگ طریقے سے ڈیل کر رہی ہے اور ہمیں پی ٹی آئی کو الگ طریقے سے، لیکن یہ بھی ثابت نہیں کر پائے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے انہی دنوں میں 2 دن پہلے ہی، 3 دن پہلے ہی، اس فیصلہ آنے سے پہلے ہی 13 جماعتوں کو انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر ڈی لسٹ کر دیا تھا، اور اے این پی کو جرمانہ بھی عائد کیا تھا اور ٹائم بھی دیا۔ پی ٹی آئی کو تو اس سے پہلے بھی ٹائم دیتے رہے ہیں، مہلت دیتے رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے نہیں کرایا۔ یہ بھی ثابت نہیں کر پائے بدنیتی، اور یہ بھی ثابت نہیں کر پائے کہ انہوں نے انتخابات کرائے ہیں یا شفاف کرائے ہیں، کیسے کرائے ہیں یہ بھی ثابت نہیں کر پائے۔ چیف جسٹس نے ان سے جو چیزیں مانگی تھیں وہ ان کے پاس تھی نہیں، بغیر تیاری کے۔ یہ سپریم کورٹ، بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل کے جو بڑے نام ہیں، بڑے وکلاء ہیں، انہوں نے بھی پریس ریلیزز جاری کیے کہ بھائی پی ٹی آئی کے وکلاء جو تھے وہ بغیر تیاری کے آئے تھے، انہوں نے ایسے ہی سپریم کورٹ میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی کیس لڑنے کی، وہ کیس ہار گئے ہیں خود۔ تو چیف جسٹس نے تو دلائل سن کر قانون کے مطابق ثبوتوں پہ کوئی فیصلہ دینا تھا نا، تو ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہ کیس ہار گئے ہیں۔ چیف جسٹس کے خلاف یہ بنتی ہی نہیں تھی پروپیگنڈا ان کی، لیکن انہوں نے کی۔ تو ایف آئی اے سے جو خبر آئی تھی اس سے پہلے کہ ایف آئی اے کی جانب سے طلبی کا نوٹس لیا گیا ہے، سپریم کورٹ کی جانب سے ایف آئی اے نے جو 47 صحافیوں کو طلب کیا تھا، نوٹسز جاری کیے ہیں، اس کا نوٹس لیا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے صحافیوں کو جاری نوٹسز کا کیس 29 جنوری کو، یعنی آج جو 29 شروع ہو گئی ہے، مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سے سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے صدور اور سیکرٹری جنرل نے ملاقات کی۔
कोर्ट रिपोर्टर्स की तंजीमों ने FIA नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस ने दोनों सहाफ़ती तंजीमों की क़यादत को मुश्तरका एलामिया पर मुलाकात के लिए बुलाया था। हुकूमत की कायम करदा JIT ने जजेस की किरदार कुशी पर नोटिस जारी किए थे। अब आखिरी खबर जो PTI से मुतल्लिक है, कौमी कॉन्फ्रेंस जो हुई है PTI के बानी रहनुमाओं और साबिक ओहदेदारों की, उस करारदाद का बताता हूं कि करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई है और PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कौमी कॉन्फ्रेंस की मंजूर करदा मुत्तफ़िका करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। करारदाद के साथ इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की नकूल भी लगाई गई है। 25 जनवरी को PTI के बानी रहनुमा और साबिक ओहदेदारों की मुल्क गिर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। परसों यानी 2-3 दिन पहले मुनक्किद की गई। अकबर एस बाबर ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत PTI के बानी और पार्टी के पंजाब के बानी सदर सईदुल्लाह खान नियाजी ने की। करारदाद और कौमी कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड और इतला के लिए जमा करा रहे हैं। कौमी कॉन्फ्रेंस का मुतालबा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल दरामद तक PTI के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। कौमी कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि PTI अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए तमाम बैंकों को हिदायत जारी की जाए। कौमी कॉन्फ्रेंस का मुतालबा है कि PTI के गैर मुंतखब क़यादत को पार्टी वसाइल इस्तेमाल करने से रोका जाए। कौमी कॉन्फ्रेंस ने PTI में पार्टी आइन और मुल्की कानून के मुताबिक शफाफ इंतखाबात कराने के लिए मरकजी और सूबाई कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया। कौमी कॉन्फ्रेंस ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन तश्कील देने का भी फैसला किया। कौमी कॉन्फ्रेंस ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए अहल अफराद के हवाले से नई पार्टी मेंबरशिप शुरू करने का भी फैसला किया है। ये करारदाद है जो PTI के बानी रहनुमाओं और साबिक ओहदेदारों की है, जो इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर ने जमा करा दी है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।